ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر مظہر علی شاہ کے ساتھ بریسٹ کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، بریسٹ میں پائے جانے والے کینسرز کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا؟ یا اس میں بریسٹ جو ایکچولی فیمیل بریسٹ ہے اس میں لوبیولز ہوتے ہیں، اس میں ڈکٹس ہوتے ہیں. اگر لوبیولز جو ہوتا ہے وہ ڈکٹس کے درمیان، یعنی دودھ کی جو نالیاں ہیں اس کو ڈکٹس کہتے ہیں، اس کے درمیان پھر پینکائمل ٹیشو ہے لوبیولز. تو اس میں اگر لوبیول سے کینسر بنے تو لوبولر کارسینوما سے کہتے ہیں، اگر ڈکٹ سے بنے تو اس ڈکٹل کارسینوما کہتے ہیں. پھر اس میں بھی ٹائپس ہیں آگے. اگر وہ انفلٹریٹ کر جائے اپنی بیسمنٹ میمبرین کو، یعنی اپنی جھلی کو، تو اس کو انفلٹریٹنگ ڈکٹل کارسینوما کہتے ہیں. اور اگر وہ کنفائنڈ ہو تو اس کو ڈکٹل کارسینوما ان سیٹو کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آگے اس کی اپنی ویرائٹیز ہیں ڈفرینٹ. سارکوماز ہو سکتے ہیں بریسٹ میں، لمفوماز ہو سکتے ہیں بریسٹ میں، لیکن کامنلی انفلٹریٹنگ ڈکٹل کارسینوما ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر بر وقت تشخیص ہو جائے تو 90% کیسز کے اندر یہ کینسر کیوریبل ہوتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسا طریقہ کار ابھی تک ایجاد ہوا ہے جس سے کینسر ابتدائی سٹیجز میں پکڑا جا سکتا ہو؟ جی ہاں، بریسٹ کینسر میں تو پرٹیکولرلی، کیونکہ یہ ایک ایسا آرگن ہے جو باڈی کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اور آرگنس کو دیکھیں، لنگس کو دیکھیں، یوٹرس کو دیکھیں، اوورس کو دیکھیں، وہ آپ فیل نہیں کر سکتے. بریسٹ جو ہے وہ ایک ایسا آرگن ہے جس کو عورتیں نہاتے ہوئے اپنے آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، جس کو ہم بہت اس پہ زور ڈالا جاتا ہے کہ سب عورتیں ایک خاص ایج کے بعد اپنے طور پہ اپنے بریسٹ کی ایگزامینیشن کریں. اور اگر ان کو کوئی ایسی، کیونکہ دے آر دا فرسٹ پیپل ہو ول نوٹ اٹ، تو جب ان کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو پھر دین دے شوڈ گو ٹو دا کنسرن ڈاکٹرز اور اپنی وہ کریں. اس کے علاوہ میموگرافی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں بریسٹ کی امیجنگ کی جاتی ہے، یہ کافی ایڈوانس ہو گئی. ڈیجیٹل میموگرافی آ گئی ہیں. اس میں بریسٹ کی ایکس رے لیا جاتا ہے، وچ از جسٹ لائک ایکس رے چیسٹ، اور اس میں بریسٹ کا دکھا دیا جاتا ہے کہ کوئی ارلی لمپ ہے لیس دین اے سینٹی میٹر، یا جو ہاتھ سے فیل نہیں ہو رہا، وہ اس میں پکڑا جاتا ہے. اس طریقے سے بریسٹ کے الٹرا ساؤنڈ کیے جاتے ہیں، پرٹیکولرلی ینگ لڑکیوں، ان کے بریسٹ ذرا ڈینس ہوتے ہیں. جس طرح ایج گزرتی ہے عورتوں کی تو بریسٹ کے اپنی ٹیشوز سافٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایزیلی میموگرافی میں آ جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ینگ لڑکیوں کے ان لیٹ 20s یا ارلی 20s میں بریسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ڈینس ہوتا ہے. تو اگر میموگرافی میں وہ بہت ایک وائٹ کلر قسم کا جو پکچر آتی ہے وہ ڈینس اسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں کوئی لمپ وہ وائٹنس کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو اس کو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ از این الٹرنیٹیو ان ڈینس بریسٹ. اور آج کل ایم آر آئی بھی آ گئے ہیں. جس طرح باقی باڈی کے آرگنس کے ایم آر آئی کرتے ہیں، اس طرح بریسٹ کی ایم آر آئی بھی ہم کرتے ہیں، اور ایم آر آئی سے بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے. لیکن ایم آر آئی چونکہ بہت ایکسپینسو ہے، فریلی اویلیبل نہیں ہے، تو جو کامن چیز ہے اسکریننگ کے لیے وہ ہے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، وچ دا پیشنٹ اور دی ویمن شوڈ ڈو دیم سیلف. اینڈ سیکنڈلی آفٹر سرٹن ایجز دے شوڈ ڈو میموگرافی. سرٹن ایجز کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نارمل پاپولیشن کو فرام دی ایج آف 35 آنورڈس، 35 سے 40 ایئرس کے بعد ہر دوسرے تیسرے سال اپنی میموگرافی کرانی چاہیے. اور اگر ہائی رسک فیملیز ہیں، ایسی ہائی رسک فیملیز کا مطلب یہ کہ اگر کسی کی نانی، دادی، امی یا بہنوں یا خالاؤں میں یا پھوپھیوں میں بریسٹ کینسر ہے، تو ان کی بچیوں کو 25 سال کے بعد ہی ایک میموگرافی کر لینی چاہیے. اینڈ دین دے شوڈ کنٹینیو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن اور میموگرافی ایوری 2 ایئرلی. اشور صاحب، آپ نے میموگرام کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ سیلف ایگزامینیشن کرنی چاہیے. سیلف ایگزامینیشن کتنے انٹرولس پہ کرنی چاہیے اور کس ایج کے بعد شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیں، بریسٹ سیلف ایگزامینیشن اگر مہینے میں ایک دفعہ یا بھی کر لی جائے تو کیونکہ انسان تو ڈیلی نہاتا ہے، تو ڈیلی اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اتنے فوبیا میں مبتلا ہو جائیں کہ ایگزامینیشن شروع ہو جائے. مہینے میں ایک دفعہ بھی اگر آپ فار ایگزامپل کہیں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جب ہم نہاتے ہیں یا ایگزامن، تو دیٹ شوڈ بی ہو. تو اس طریقے سے آپ سے وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. تو اس میں ونس اے منتھ از مور دین انف. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ جب کوئی خاتون اس طرح کی شکایت کے ساتھ آپ سے رجوع کرتی ہیں اور کینسر کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، تب کس طرح کی انویسٹیگیشنز ایڈوائز کی جاتی ہیں؟ رائٹ، یہ ہماری ایکچولی ہم لوگ جس طرح شوکت خانہ میں ہم نے ون اسٹاپ بریسٹ کلینک بنایا ہوا ہے، اور ہم اپنی اویئرنیس پروگرام میں یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو کوئی گلٹی بریسٹ میں فیل ہوئی ہے تو دے شوڈ رپورٹ ٹو اس. جب وہ آتی ہے ہمارے پاس تو ہم ان کی فرسٹ جو ہم وہ کرتے ہیں، ہم ان کی میموگرافی کرتے ہیں. میموگرافی کے ساتھ اگر الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہو بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لمپ ہے یہ اس کا ایکچوئل سائز کیا ہے. پھر ہم اس کی فائن نیڈل ایسپریشن یا ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں. ہم اس بجائے اس کے کہ ہم اس میں کٹ لگا کے اس سے کوئی ٹکڑا نکال لیں، وی پریفر ٹو ڈو اے ٹرو کٹ بایوپسی. ٹرو کٹ بایوپسی آپ کو بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے وداؤٹ ڈسٹارٹنگ دا آرکیٹیکچر آف دا ٹیومر، جو لیٹر آن پھر پراپر سرجری سے نکالا جاتا ہے. تو وی وڈ ریکمینڈ کہ اگر ایک عورت کے بریسٹ میں لمپ ہے تو وہ پراپر سرجنس کے پاس، جو بریسٹ سرجنز ان کے پاس جائیں، اس کی میموگرافی کرائیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور اس کی ٹرو کٹ بایوپسی کریں. ٹرو کٹ بایوپسی میں
3 چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. ایک تو آپ کا ہسٹالوجی کنفرم ہو جاتی ہے, سیکنڈلی اس کی سلائڈیں بنا کے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریسیپٹرز کیا ہیں, یعنی کچھ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ERPR پازیٹیو ہوتی ہے, ایسٹروجن ریسیپٹر پازیٹیو, پروجسٹرون ریسیپٹر پازیٹیو, اور ایک نئی اب یہ مونوکلونل ہارمونس کے اوپر وہ زیادہ ہرٹونیو. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آگے پھر ان کو ٹریٹمنٹ بھی اس کے دی جاتی ہے. تو یہ جب 3 چیزیں آپ کے پاس آ جائیں پراپر سرجری سے پہلے, پھر ہم اپنے اس کیس کو ان کا باقی اسٹیجنگ ورک اپ کرتے ہیں, جس میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اسپریڈ تو نہیں ہوا. اس میں آپ کا ایکس رے چیسٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کا, الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن پیلوس اور بون اسکین. تو یہ 3 امپورٹنٹ آرگنز آپ رول آؤٹ کر لیتے ہو. جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں پھر ہم ان سب کیسز کو, مطلب ایک پراپر سینٹر میں یہ ہونا چاہیے, پھر آپ ان کو ملٹیپل, ہماری ڈسپلنری کلینک ہے MDC ہم اسے کہتے ہیں بریسٹ کی, جس میں سرجنز, آنکالوجسٹ, ریڈیولوجسٹ, پیتھولوجسٹ سارے موجود ہوتے ہیں. پھر ہر انڈیویجول کیس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کا لمپ ہے, یہ 5 سینٹی میٹر کا مثال کے طور پہ ہے, اور اس کا ERPR ہو گیا, یہ پازیٹیو ہے, یا ہرٹینیو ٹیسٹ ہو گیا ہے, لنگ لیور بونز کلیئر ہیں, اب اس کو کیا کرنا چاہیے. سرجن اگر پیشنٹ سے جب ڈسکس کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کوشش کریں کہ میری بریسٹ بچ جائے اور اس کو نہ کاٹا جائے پورا, جس کو میسٹیکٹمی کہتے ہیں. تو ایسی پیشنٹس کو ہم پھر کیموتھیراپی شروع میں دیتے ہیں تاکہ وہ لمپ چھوٹا ہو جائے, اور بجائے اس کے کہ میسٹیکٹمی ہو ہم اس کی لمپیکٹمی یا وائڈ لوکل ایکسیجن کر دیں. اس طرح ایک سائیکولوجیکل ٹراما جو پیشنٹ کو ملتا ہے کہ پوری بریسٹ ریموو ہوگی وہ سیو کر لیتے ہیں ہم. اور آج کل جو نیا ہوا ہے ٹرینڈ کہ اگر لمپ ایسی جگہ پہ بریسٹ کے موجود ہے کہ وہ ایزیلی کیمو سے شرنک کر کے بریسٹ کو بچا لیا جائے تو وہ ہم کرتے ہیں. تو بیسیکلی جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 اسٹاپ بریسٹ کلینک میں بایوپسی از امپورٹنٹ, میموگرافی, اس کے بعد پورا اسٹیجنگ ورک اپ, ایکس رے چیسٹ, الٹرا ساؤنڈ اور بون اسکین, اس کے بعد MDC میں جب سارے آنکالوجسٹ کے ساتھ ہی سرجن ڈیسیجن لیتا ہے. یہ نہیں کہ بس پیشنٹ آ گئی اور آپ نے نہ اس کا کوئی ایکس رے کیا اور بیچاری کے لیور لنگ میں میٹاسٹس ہے, آپ کہیں کہ بس لیٹ جاؤ میں نے آپ کی میسٹیکٹمی کرنی ہے. دس از ناٹ اے سروس دیٹ یو پرووائڈ ٹو پیشنٹ وچ از ناٹ رائٹ. یعنی ایسے پیشنٹ کو آپ کیموتھیراپی اپ فرنٹ دیتے ہو. تو اس طرح یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا لیزن ہو بٹوین سرجن اینڈ آنکالوجسٹ, دونوں مل کے موجود ہوں. یہ نہ کہ سرجن کے پاس آ گیا اور وہ کہ بس میں آپ کا علاج کر رہا ہوں اور آپ نے یار کسی کو نہیں دکھانا. یہ کمبائنڈ ٹیم ورک ہے. آج کل دنیا میں کہیں بھی بریسٹ کینسر ٹیم ورک کے بغیر ٹریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ایک زمانے میں سرجن کے پاس آتے تھے, وہ آپریٹ کر دیتے تھے اور کہتے بس آپ کی سرجری ہو گئی, آپ کی اور ہیں, یا ٹیموکسیفن جو ہارمونل ٹریٹمنٹس پہ ڈال دیتے. لیکن یہ اب نہیں ہوتا. اب آپ کو آنکالوجسٹ کو اپنے ساتھ سرجن نے دے کے جانا ہے کہ شروع میں کیموتھیراپی کی ضرورت ہے, بعد میں کیموتھیراپی دیں, سرجری کس طرح کریں, کون سی سرجری ہونی چاہیے. اس طرح یہ ہمارے رزلٹس بہتر ہوئے ہیں. اشرف صاحب, بایوپسی کے بارے میں لوگوں میں کافی خوف پایا جاتا ہے. اس کو جب ایڈوائز بھی کر دیا جاتا ہے تو اکثر لوگ کرانے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ دوسرے طریقہ علاج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جی جی, تو اس کی وجہ سے کیسا نقصان ایکچولی ہو لوگوں کا سکتا کہ ہے؟ ہمارا یہ ایک ہے پرانا لوگوں کے دماغ میں کہ کینسر کو اگر چھری لگ جائے یا کوئی لوہے کی چیز لگ جائے تو وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بایوپسی از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ول کنفرم کہ کینسر ہے بھی کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کس قسم کا ہے. اور آج کل تو بایوپسی کے بعد خوشخبری بھی مل سکتی ہے کہ وہ ہمارے کتنے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی ہم بایوپسی کرتے ہیں اور وہ نکلتا ہے فائبرائڈ اڈینوما وچ از ناٹ اے کینسرس, اور ان کو آپ آپشن دے دیتے ہو کہ سر یہ گلٹی نکال دے باقی کینسر نہیں ہے. یا اس میں میجورٹی لمپس جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کینسر ہوں. میجورٹی آف ویمن ود کم ود لمپ کوڈ ہیو فائبروسس, کوڈ ہیو ایڈینوماز جو بینائن ہوتے ہیں. تو ہر گلٹی کینسر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اگر فار ایگزامپل اگر یہ گلٹی ہے تو اس کو کنفرم کر دینا چاہیے تاکہ اگر کینسر ہے اس کا علاج شروع ہو جائے. اگر نہیں ہے پیشنٹ کو آپشن دے دیا جاتا ہے کہ کینسرس نہیں ہے, کچھ عرصے بعد پھر ایگزامن کرتے ہیں, اگر یہ سائز میں بڑی ہوتی ہے پھر نکال دیں گے, اور اگر نکال کے اس کی پیتھولوجی ہو جائے اور وہ نیگیٹو آتا ہے تو بس پیشنٹ سیٹسفائی ہو جائے گا, ریشور ہو جائے گا. اشرف صاحب, اسی طرح سے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے, جو ہمارے ملک میں ایک سٹگما ہے کہ کینسر اور پھر کینسر کے علاج سے ڈرنا, کیونکہ جب کینسر پھیلتا ہے اور تکلیف دینا شروع کرتا ہے پھر مریض آتے ہیں کہ اب ہمارا علاج کریں, پھر اٹس لیٹ ٹائم. وہی چیز اگر آپ اس وقت دیں جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہے, آپ کیور ہو سکتے ہیں, تو لیٹ سٹیج میں تو یا تو پھر ایک کوئی ڈیسائیڈ کر لے کہ اگر کینسر ہے اور آج نہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہم نے ایک کمرے میں بند ہو کے مر جانا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. انسان پھر جب تکلیف آتی ہے پھر مدد کے لیے پکارتا ہے, لیکن دیٹ از اے لیٹ اسٹیج. اشرف صاحب, اسی خوف کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ جسم میں پھیل جاتا ہے, یہ خیال پایا جاتا ہے لوگوں میں, اگر کینسر کو ٹریٹ نہ کروایا جائے یا بایوپسی پر بھی توجہ نہ دی جائے تو اس طرح کی تاخیر انسان کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کینسر نے پھیلنا ہی ہے جسم میں؟ کینسر نے پھیلنا ہی ہے. اگر میلیگننٹ کینسر ہے وہ اگر اس کو 2-3 مہینے سے زیادہ چھوڑ دیا جائے وہ اٹ ول, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جسٹ دیمک کی طرح وہ آگے کھاتا جاتا ہے, جس لکڑی کو جس طرح بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے, اس طرح باڈی کے آرگنز میں اسپریڈ کرتا جاتا ہے تھرو بلڈ, تھرو لیمفیٹکس, اٹ ول گو ٹو ادر آرگنز.
اور لیور میں چلا جائے گا, لیور میں ملٹیپل ناڈیولز بن جائیں گے, لنگ میں چلے جاتے ہیں, پلورل ڈیفیوژن یعنی لنگ کے اندر پانی بن جاتا ہے, اور پھر مریض تو آبویسلی ان چیزوں کو میجر آرگنز ہیں باڈی کے, جب وہ آپ کے افیکٹ ہو جائیں لیور لنگس, تو پیشنٹ کہاں سروائیو کرتے ہیں, دے ڈونٹ لیو فار مور دین 3 months دین. اشرف صاحب, سرجری کے علاوہ 2 اور طریقہ علاج ہیں جو کہ کینسرز کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں, ریڈیولوجی, ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی. ان کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں بھی کافی زیادہ خوف پایا جاتا ہے, لوگوں کو تجویز کر دیا جاتے ہیں یہ علاج اور لوگ کرواتے نہیں ہیں. جی بالکل. یہ خوف کس حد تک درست ہے؟ خوف آبویسلی خوف تو ہوتا ہے, کیونکہ اٹس اے نیچرل تھنگ. اگر ایک نارمل ہیومن بینگ ہے تو اس کو تو ایون اگر آپ سمپل انجیکشن بھی, اینٹی بایوٹک کا انجیکشن بھی لگانے جاؤ تو تھوڑا سا جب تک کہ وہ سرنج آپ کو مسل میں چبھی نہیں ہوتی تو تھوڑا انسان ٹینس ہوتا ہے. تو نیچرل خوف از اے نیچرل تھنگ, بٹ دین دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو پہلے ڈاکٹر کے ساتھ جب آپ ملتے ہو کینسر کے پیشنٹ, آپ کو پورا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا کیا سائڈ افیکٹس ہیں, اور یہ سائڈ افیکٹ ٹیمپریری یا پرماننٹ ہیں. تو جو کیمو تھراپی کے سائڈ افیکٹس ہیں دے آر ٹیمپریری سائڈ افیکٹس, وہ صرف اسی دورانیہ میں ہوتے ہیں جن دنوں میں کیمو لگ رہی ہوتی ہے. جو موسٹ کامن ہے لاس آف ہیئر which is temporary. Once the chemotherapy is completed, the hair start growing again naturally in an excellent condition. باقی جو نوزیا وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے یا لاس آف ایپیٹائٹ یا ویٹ لاس اور یہ چیز, یہ ٹیمپرری تھنگز ہیں. مطلب اب اتنے افیکٹو انجیکشنز آ گئے ہیں اینٹی ایمیٹکس یا الٹیوں کے لیے کہ وہ کیمو کے ساتھ ہی لگا دیے جاتے ہیں, گھر کے لیے وامٹنگ کی ٹیبلٹ دی جاتی ہیں, سائیکولوجیکل سپورٹ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے, پین کلرز دیے جاتے ہیں, ان کو وارن کیا جاتا ہے اگر کوئی انفیکشن ہو تو فوراً آپ ہمیں رجوع کریں تاکہ اینٹی بایوٹک ٹائم پہ اسٹارٹ کی جائے. تو یہ کیمو کے یہ افیکٹس بہت ٹیمپرری ہیں. تو میں تو اکثر پیشنٹ کو شروع سے, جو پیشنٹ مجھے لگتا ہے کہ کیمو تھراپی کے لیے راضی نہیں ہو رہے بیکاز آف لاس آف ہیئر, تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ہو تو آپ کے بال بھی آ جائیں گے, اگر آپ زندہ نہیں تو آپ اپنے بالوں کو لے کر کیا کریں گے. جی, کیونکہ اگر ایک عورت آتی ہے میرے پاس اور وہ کہتی ہے میں اپنے بال 6 مہینے کے لیے نہیں لوز کرنا چاہتی, تو میں ان کو کہتا ہوں 6 مہینے بعد شاید آپ بھی زندہ نہ ہو اور زمین کے نیچے ہوں گے, تو آپ بالوں کا کیا کریں گی. بہتر ہے کہ آپ کے 6 مہینے کا علاج ہو جائے, بال ختم ہو جائیں گے, اگلے 20 سال 30 سال جتنی بھی آپ کی لائف ہے آپ کے بال آ جائیں گے, یو ول اسپینڈ اے نارمل. تو یہ اس وقت جو ٹیمپریری سا فوبیا ہوتا ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ڈاکٹر پیشنٹ کی وہ انیشیل ٹاک بڑی ضروری ہے. ان کو بالکل آپ 100% اس طرح بھی نہ دیں کہ آپ ان کو کہیں کہ کیمو تھراپی از نتھنگ, اور بالکل, کیونکہ ہوتے ہیں سائڈ افیکٹ. جب آپ ان کو کہو کہ کوئی سمپل چیز ہے لگ جائے گی اور سائڈ افیکٹ شروع ہوتے ہیں تو وہ بعد میں بڑا ڈر جاتے ہیں کہ کیا چیز, ڈاکٹر نے تو کہا تھا سمپل ہے. تو یو گیو اے ریالٹی, ان کو بتائیں کہ کیا ریالٹی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ریالٹی ہے وہ کینسر, اور کینسر کا نہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے نیکسٹ ریالٹی ہے ڈیتھ. تو آپ ان کو پہلے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیوریٹیو ہے. ہم آپ ان جو ریئل ریالٹی بتا رہے ہیں وداؤٹ ٹریٹمنٹ, وہ بغیر علاج کے, جب آپ علاج کرو گے تو آپ انشاءاللہ کیور ہو جاؤ گے, ٹھیک ہو جاؤ گے, دین دے ایکسیپٹ. اور ایک بار جب ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے دین دے آر اوکے. لیکن آئی تھنک دیٹ ڈائلاگ آف کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ بفور اسٹارٹنگ کیمو تھراپی. ٹو گیو دیم سم ٹائم, ان کو گھر بھیج دیں, ان کو کہ آپ ڈسکس کر لیں, اور پھر میجورٹی اگری ہو جاتی ہے. اب تو ہماری ایون گاؤں کی عورتیں جو بالکل ان پڑھ جاہل عورتیں, آپ جاہل تو ہم نہیں کہہ سکتے, کسی کو بھی جاہل نہیں کہنا چاہیے, لیکن دے آر ناٹ اویئر, انٹرنیٹ سے اویئر نہیں ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں وہ پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں جس طرح باقی پڑھتے, تو وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں اور بڑی کمپلائنٹ ہیں اور بڑے ٹائم پہ اپنے فالو اپ کے لیے آ رہے ہیں. اور میں تو اکثر جب میرے اویئرنیس کے پروگرامز ہوتے ہیں تو میں لڑکیوں کو اکثر بلایا جاتا ہے, کالجز کی ٹیچرس کو اور لڑکیوں کو, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چونکہ میجورٹی آف ویمن آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ایز سچ, اور میجورٹی ایسے ایریاز میں بیٹھی ہیں کہ وہ اپنے میاں یا ہسبینڈ یا فادر یا بردرز پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس اویئرنیس پروگرام میں آپ آدمیوں کو بھی انوائٹ کریں, کیونکہ جب تک ہماری عورتوں کو آدمیوں کی سپورٹ نہیں ہوگی وہ کہاں سکتی ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب کی جو ریموٹ گاؤں ہیں یا فرنٹیئر کے, وہاں سے اگر آپ کا بیٹا یا بھائی یا ہسبینڈ یا باپ آپ کو لے کے نہیں آئے تو عورت کیسے اکیلی آئے گی. جتنی اویئرنیس عورتوں کی ضروری ہے اتنی آدمیوں کی بھی ضرورت ہے, ٹو کوآپریٹ ود دیم, ٹو انڈرسٹینڈ دیم کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو کیور ہو سکتا ہے, اور ہمیں یہ ٹائم ان کو دینا چاہیے. ڈاکٹر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آ کر بریسٹ کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.